بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت کی گئی ہے، آپ فرماتے ہیں ما عبد العابدون بشیء، عبادت کرنے والوں نے کسی بھی قسم کی عبادت نہیں کی افضل، جو سب سے زیادہ فضیلت والی ہو، من ترک ما نہاہم اللہ عنہ، اللہ نے جن چیزوں کے کرنے سے منع فرمایا ہے ان کو چھوڑنے سے زیادہ بڑی کوئی عبادت نہیں کی۔ یعنی عبادت گزاروں نے جتنی بھی عبادت کی، ان کے نامہ اعمال میں جتنی بھی عبادات لکھی گئیں، ان میں سب سے زیادہ فضیلت والی عبادت اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جانا، یہ سب سے افضل عبادت ہے۔ یہ سب سے افضل عبادت ہے کہ رب نے جو کام کرنے سے منع کیا ہے بندہ رب کا حکم سمجھ کے اسے چھوڑ دے۔ شراب پینا حرام کی ہے، رشوت دینا حرام، سود لینا دینا حرام، بندے نے صرف اللہ کا حکم سمجھ کے یہ کام نہیں کیے، اس سے باز رہا، تو حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ سب سے افضل عبادت ہے۔ عبادات میں سب سے، نماز بھی عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، نوافل ہے، تسبیحات ہے، یہ ساری فرمایا ان ساری عبادتوں میں سے افضل عبادت کیا ہے کہ جن کاموں سے رب نے منع کیا ہے نا ان سے بندہ منع ہو جائے، رک جائے، چھوڑ دے ان کاموں کو، یہ افضل عبادت ہے۔ اگلی روایت حضرت احمد بن ابی الحواری روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے ابو قرہ محمد بن ثابت نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں من کانت ہمتہ فی اداء الفرائض، وہ بندہ جو فرائض کی ادائیگی کو جو ہے وہ ادا کرنا چاہتا ہے تو لم یکن لہ فی الدنیا لذۃ، تو فرائض کی ادائیگی کے لیے فرمایا اس کے لیے پھر دنیا کے اندر کسی چیز میں لذت نہیں ہے، کہ جو بندہ رب کے فرائض پورے کرنا چاہتا ہے، ادا کرنا چاہتا ہے، وہ دنیاوی لذتوں سے ترک لذت کر لے، چھوڑ دے دنیا کی لذتوں کو، تو وہ جو فرائض کی ادائیگی ہے ان کو کما حقہ ادا کر سکے گا۔ یعنی جتنی بھی عبادات جو فرائض کے درجے میں ہے ان کی ادائیگی میں سب سے بڑی رکاوٹ دنیا کی لذتوں میں کھونا ہے، تو جو بندہ ترک لذت دنیا کر لے، فرمایا اس بندے کی فرائض کی ادائیگی بہت اعلیٰ ہو سکتی ہے۔ کہ بندہ جب ترک دنیا کر لیتا ہے تو اس کو بہت کچھ جو ہے وہ عبادات میں اور روحانی دنیا میں بہت ساری ترقی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمہ اللہ نے کشف المعجوب شریف میں لکھا، فرمایا میں نے جب سے دنیا سے پیٹھ پھیری اللہ نے دنیا میرے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ بندہ یہ دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے تو یہ ہاتھ ہی نہیں آتی ہے، اور جب بندہ پیٹھ پھیر کے کھڑا ہو جائے نا، اس کی طرف دھیان ہی نہ کرے تو یہ دنیا خود ٹھہر ہو جاتی ہے، بندے کے قدموں میں لیٹ جاتی ہے۔ یہ دنیا ایسی شے ہے، اس کو بندہ حاصل کرنے کے لیے بھاگے، محنت کرے، کوشش کرے، یہ ہاتھ ہی نہیں آتی ہے، اور اسے چھوڑ دے، اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے تو یہ خود پیچھے پیچھے چل پڑتی ہے۔ تو اس لیے جو لوگ اس دنیا میں بڑا مقام پا کے گئے انہوں نے پھر دنیا کی طرف رغبت نہیں رکھی، دنیا کے مال اسباب ان کی طرف رغبت نہیں رکھی، اللہ نے ان کو پھر بڑے بڑے مقامات عطا فرما دیے۔ اور جو دنیا کی طرف لذت رکھتا ہے، دنیا کی لذتوں کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا تو ہاتھ آنے والی شے ہی نہیں ہے، یہ کسی کے ہاتھ نہ آئی ہے، نہ آتی ہے، نہ کبھی آئے گی۔ کوئی بندہ دنیا سے رج کے گیا ہی نہیں ہے۔ قارون نے بڑے بڑے خزانے بنائے لیکن بھوک ختم اس کی بھی نہیں ہوئی، اور دنیا میں کسی بھی بندے کی جو دنیا کے پیچھے بھاگا ہے نا، رج کے نہیں گیا ہے۔ یہ دنیا ایسی چیز ہے، تو اس سے رجا وہی ہے جس نے اس دنیا کو چھوڑ دیا ہے۔ اگلی روایت حضرت مالک بن دینار
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، قال آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خشیت اللہ، اللہ سے ڈرنا، رأس کل حکمت، ہر حکمت کی جڑ ہے، ہر حکمت کی اصل اللہ کا ڈر ہے۔ بندہ اللہ سے ڈرتا رہے نا ہر معاملے میں، فرمایا یہی اصل شے ہے۔ والورع سید العمل، اور فرمایا کہ ورع، تقوی، یہ عملوں کا سردار ہے۔ ومن لم یکن لہ ورع، وہ بندہ جس کے پاس تقوی نہیں ہے نا، یصدہ عن معصیت اللہ، فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی سے تو تقوی ہی روک سکتا ہے۔ اذا خلا لم یعبأ اللہ بشیء من عملہ، جب بندہ ورع سے خالی ہو، اللہ کے ڈر اور خوف سے خالی ہو، اس کے پاس کوئی اللہ کا ڈر نہیں، ورع اور تقوی نہیں ہے، فرمایا اللہ کو اس کے کسی عمل کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ لم یعبأ اللہ بشیء من عملہ، اس کے کسی عمل کی پھر اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو رب کا خوف نہیں رکھتا، جو اپنے اندر ورع اور تقوی پیدا نہیں کرتا، ایسے بندے کی اللہ اور اللہ کے رسول کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں تقوی اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اپنی عبادات میں، اپنی ریاضات میں، معاملات زندگی میں پرہیزگاری اور تقوی، یہ سب سے بڑی بات ہے، اور ان کا حصول اللہ کے ڈر سے ہے۔ بندہ جتنا اپنے دل میں اللہ کا ڈر رکھے، اتنا ہی اس کے معاملات درست رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔